قرارداد پاکستان جو ہے وہ ہے کیا؟ جس قرارداد کو ہم قرارداد پاکستان کہتے ہیں، اس کو پہلے قرارداد لاہور کہا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کا 1946 میں نام تبدیل کر دیا گیا. اور پاکستانی جو اس وقت کے لوگ جو تھے ایک الگ وطن کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. سیم یہی چیز جو ہے فلسطین کے لوگ اپنی انڈیپینڈنس لینے کے لیے اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا ڈفرینسز یا کیا سملیرٹیز دکھتی ہیں ان دونوں چیزوں میں؟ دیکھیے، سملیرٹیز تو نہیں ہے، اور جو جدوجہد یہاں بر صغیر میں ہو رہی تھی وہ کچھ اور تھی. یعنی یہاں ہم آزادی چاہتے تھے. یہاں پر ہمارا مسئلہ تھا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں جو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. وہاں ہمارا ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہاں پر فلسطین تھا، اور فلسطین میں 3 آسمانی مذاہب کے لوگ، یعنی 3 اہل کتاب مذاہب وہاں پہ آباد تھے. السلام علیکم، خوش آمدید پریزنٹ پرسپیکٹو میں. آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ کا ٹاپک ہے قرارداد پاکستان اور قرارداد فلسطین. اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر صابر ابو مریم، اور یہ ایکسپرٹ انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور سیکرٹری جنرل ہے فلسطین فاؤنڈیشن میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ جی سر. فرسٹ آف آل سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا ہمارے پوڈ کاسٹ میں آنے کے لیے. سر میرا پہلا سوال آپ کے ساتھ یہ ہے کہ قرارداد پاکستان جو ہے وہ ہے کیا تحصیل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ حفصہ شیخ کہ آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک ٹاپک کے اوپر آج یہ گفتگو شروع کی ہے کہ مثلا قرارداد پاکستان اور قرارداد فلسطین. عام طور پر شاید پاکستان کے اندر ہمارے ایک بہت بڑے جو طبقہ ہے، جو آبادی ہے، شاید اسے نہیں پتہ کہ جس قرارداد کو ہم قرارداد پاکستان کہتے ہیں، اس کو پہلے قرارداد لاہور کہا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کا 1946 میں نام تبدیل کر دیا گیا اور قرارداد پاکستان. اس وقت کی جو ڈیولپمنٹس ہوئیں وہ اس پہ ہم بات کریں گے ابھی. تو میں بتاؤں گا کہ کیسے اس کو قرارداد پاکستان کیا گیا. اور اس کے ساتھ جو بہت ہی امپورٹنٹ جو چیز ہے جو آپ نے فلسطین کی ظاہر بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ پاکستان اور فلسطین کا جو رشتہ ہے وہ اسی دن، جس دن قرارداد پاکستان پیش کی گئی، اسی دن قرارداد فلسطین بھی پیش کی گئی. اور یہ اور خود قائد اعظم محمد علی جناح اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے. اچھا، جہاں آپ کا سوال ہے کہ قرارداد پاکستان کیا ہے، تو اس میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ جو 1857 کی جنگ آزادی ہے، جو ہندوؤں نے اور مسلمانوں نے مل کر جنگ لڑی تھی، اور آپ کو پتہ ہے، تاریخ آپ نے بھی پڑھی ہے یقیناً، کہ اس میں ان کو شکست ہوئی تھی، اور انگریز نے پورا سب کانٹیننٹ پہ اپنا وہ قبضہ جما لیا تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی سے شروع ہوا تھا. اور پھر یہ وہ صورتحال تھی کہ جس میں مسلمان اس جنگ کے بعد انتہائی مایوس ہو چکے تھے. یعنی بالکل ایک عجیب و غریب سی کیفیت تھی. اچھا، یہ کیفیت اس وقت اور خراب ہو گئی بر صغیر میں مسلمانوں کی، جب 1885 میں، یعنی تقریباً 20-22 سال کے بعد ہی ہندوؤں نے انڈین نیشنل کانگریس بنا لی. یعنی ہندوؤں نے تو اپنی جماعت بنا لی، لیکن مسلمان ابھی بھی سیاسی پہچان اور شناخت سے محروم رہے. یہ وہ ساری محرومیاں تھیں، یہ وہ سارے مسائل تھے جو مسلمانوں کے اندر اس تڑپ کو اجاگر کر رہے تھے، اور اس طرف رغبت دے رہے تھے کہ مسلمانوں کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. کیونکہ پہلے تو یہ کیونکہ تاریخ بہت زیادہ وہ لمبی ہے، میں یعنی ہر چیز میں نہیں جاؤں گا. کوشش کروں گا کہ صرف ہم ایک اوور ویو کے اوپر اس کے بات کریں، تاکہ ٹائم بھی کم ہوتا ہے آپ کے اس میں، تو ظاہر ہے کہ لوگوں تک میسج جائے. تو اس میں مسلمانوں کو یہ ضرورت محسوس ہوئی جب انڈین نیشنل کانگریس نے مسلمانوں کے رائٹس روکنا شروع کی اور ان کو کافی جگہوں پہ پریشان کرنا شروع کیا. تو مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو انڈین نیشنل کانگریس ہے وہاں پر ہمارا جگہ نہیں ہے، ہمارا کوئی حاصل اصول نہیں ہے. بہرحال کوئکلی دیکھا گیا. پھر آگے 1906 میں 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بن گئی، اور مسلم لیگ بننے کے بعد جب حالات آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ 1929 میں نہرو رپورٹ شائع، جس کے کاؤنٹر میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 پوائنٹس، جسے ہم اردو میں 14 نکات کہتے ہیں، اور ہمارے سلیبس میں مختلف پاکستان اسٹڈیز اور جنرل اسٹڈیز میں بچوں کو پڑھایا بھی جاتا ہے. تو یہ وہ سارا ایک بیک گراؤنڈ تھا جو چلتے چلتے 23 مارچ 1940 تک پہنچا، جو کہ لاہور میں وہ منٹو پارک جو کہلاتا تھا پہلے، اب جو ہے وہ اقبال پارک ہے، اور وہاں پر مینار پاکستان بھی ایک یادگار وہاں پہ نشانی ہے. تو اس پارک کے اندر قائد اعظم کی صدارت میں، پریزائڈڈ بائی قائد اعظم محمد علی جناح، آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہوا. اور وہاں پر یہ قرارداد کیا تھی؟ ایک موقف پیش کیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے، یعنی بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کی ضرورت جو ہے وہ ناگزیر ہو چکی ہے، اور وہ ایسے علاقے جہاں پر مسلم اکثریتی لوگ ہوں. اور اس پر بڑی بحث ہوئی، اور سندھ، بلوچستان اور پنجاب اور دیگر علاقوں سے جو آئے ہوئے رہنما تھے
انہوں نے وہاں پر اپنی تقریریں کی. ان کے کافی سارے نام بھی ہیں جن میں آپ دیکھیں کہ جو خود کیا نام ہے چودھری خلیق الزمان تھے, مولانا ظفر علی خان تھے, سر عبداللہ ہارون تھے, قاضی عیسیٰ تھے بلوچستان تھے. یہ سارے لوگ وہاں موجود تھے. انہوں نے تقریریں کی اور پھر قرارداد کی حمایت کی. اور اس میں وہ مزے کی بات آپ دیکھیے کہ جس نے پیش کی یہ قرارداد وہ بنگالی تھے, وہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے بنگالی مولوی فضل الحق صاحب تھے. انہوں نے یہ قرارداد دی. یعنی ایک دیکھیے کیا بھائی چارہ تھا, کیا محبت تھی. تو یہ قرارداد خود یہ بتاتی تھی. اچھا پھر یہ پیش خیمہ بنی جب اسٹرگل آگے بڑھی, تو اسی کے اوپر ہی جو فارمولا بنایا گیا, جو پاکستان بنا, جو ہندوستان کی تقسیم ہوئی, اسی قرارداد کی روشنی جو پوائنٹس اس میں ڈسکرائب کیے گئے تھے, مثلا اس میں حقوق کی بات کی گئی تھی, اس میں ٹیریٹریز کی بات کی گئی تھی, اس کے اندر اقلیتوں کے بارے میں بات کی گئی تھی, بہت ساری باتیں تھیں اس کے اندر. انہی سب کو مد نظر رکھ کر ہی ایٹ دی اینڈ ہم نے دیکھا کہ 14 اگست کو 1947 کو پاکستان بنا. اور پھر ایک جملہ اور کہہ دوں بس اسی کے ساتھ, کہ جو آپ قرارداد مقاصد پڑھتے ہیں آج کل جو 1949 میں ہے, اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اسی کا تسلسل ہے. پھر آپ کے جو کانسٹیٹیوشن ہے سارے 1956 ہے, 1962 والا ہے, پھر یہ جو ابھی کرنٹ ہمارا 1973 کا ہے, یہ سارے اسی کا ایک قرارداد پاکستان کا پرنسپلز دے دیے سارے. تسلسل چلا آ رہا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں مزے کی بات بتاؤں کہ 24 مارچ کو جب اجلاس چل رہا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اجلاس روک کر عبد الرحمن صدیقی سے کہا کہ فلسطین کے حق میں قرارداد پیش کرو. یعنی یہ قائد اعظم کی ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی, کہ وہ کس طرح نہ صرف اپنے علاقے میں جہاں وہ اسٹرگل کر رہے تھے اپنے لوگوں کے لیے, وہاں وہ انٹرنیشنل جو افیئرز ہیں, گلوبل افیئرز ہیں, جو مسلمانوں سے ریلیٹڈ ہیں یا مسلمانوں کو جو افیکٹ کر رہے ہیں, وہ ان سے کتنا ان کا لگاؤ تھا یا اس کے اوپر کتنی گہری ان کی وہ نظر تھی, وہ اس 23 مارچ 1940 کو ہمیں قائد اعظم کے اس بیہیویئر سے سمجھ میں آتی ہے. کہ جب انہوں نے قرارداد پاکستان پر تقریریں ہو رہی تھیں, تھوڑی دیر وہ کانفرنس سے اٹھ کر گئے کسی کام سے, پھر جب واپس آئے اور صدارتی کرسی پر بیٹھ کر جیسے ہی بیٹھے تو وہ تقریر سنتے ہوئے انہوں نے عبد الرحمن صدیقی صاحب کو کہا کہ صدیقی صاحب یہاں رک کر پہلے فلسطین کے حق میں ایک قرارداد پیش کیجیے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کے لیے ہم اپنی حمایت کریں. تو یہ ایک اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ. یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم کا شروعات سے ویژن تھا فلسطینیوں کے لیے بولنا, بالکل اور وہی چیز ابھی تک اب چلی آ رہی ہے کہ ہم جیسے آپ جیسے لوگ اس چیز کے اوپر بات کرتے ہیں. میرا دوسرا سوال آپ کے ساتھ یہ ہے کہ علامہ اقبال کا جو ویژن تھا پاکستان کے لیے, اور جو قائد اعظم کا جو لیڈرشپ تھی ان کی, اس چیز نے کیا رول پیش کیا اس ریزولوشن کو شکل دینے میں؟ دیکھیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی بڑے مفکر ہیں. ان کو صرف شاعر کہہ دینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے. یعنی اگر یہ صرف میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا, جنرلی میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک کلچر ہے کہ ہم انہیں شاعر مشرق کہہ دیتے ہیں یا شاعر کہہ کے ٹالو, پھر ان کی شاعری سے بھی ہم واقف نہیں ہیں. بدقسمتی تو یہ ہے. اچھا اب ہماری آپ یونیورسٹیوں کا حال دیکھیے کہ علامہ اقبال ڈیسک نہیں ہے وہاں پر, کوئی علامہ اقبال کے کوئی کتابیں نہیں ملتی. کسی بھی یونیورسٹی میں آپ جائیں تو یہ بڑا ایک یعنی المیہ ہے پاکستان میں. اور میں آپ کو بتاؤں علامہ اقبال کیا چیز ہے. علامہ اقبال کی اپنی صفات تو الگ ہیں کہ وہ کتنے بڑے فیلسوف ہیں, کتنے بڑے مفکر ہیں, کتنے بڑے اسکالر ہیں, کتنے بڑے دانشور ہیں, اور کتنا ان کا علم ہے. اس پہ تو اگر ڈیبیٹ کریں گے تو میرے خیال ہے گھنٹوں بھی کم پڑ جائیں گے. لیکن علامہ اقبال کی بصیرت کو آپ دیکھیے کہ تاریخ پاکستان میں ہمیں ملتا ہے کہ قائد اعظم مسلمانوں کے ان حالات سے تھوڑا سا مایوس ہو کر یا ناراحت ہو کر وہ برطانیہ چلے گئے تھے. یہ اس زمانے کی بات ہے. تو قائد اعظم جس زمانے میں برطانیہ چلے گئے تھے, لوٹ گئے تھے, اس وقت علامہ اقبال نے دوسری گول میز کانفرنس جو کہ برطانیہ میں ہی ہوئی تھی وہاں پہ شرکت کی. اور شرکت کے بعد جب علامہ اقبال نے وہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کی, یہ علامہ اقبال تھے جنہوں نے قائد اعظم کو قائل کیا کہ آپ کو واپس چلنا چاہیے, آپ یہاں پر نہیں رہنے چاہیے, آپ کو واپس چل کے وہاں کمانڈ کرنی چاہیے. برے صغیر کے جو مسلمان ہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں, اور آپ یہاں پر یہ زیادتی ہے. قائد اعظم قائل ہو گئے. قائد اعظم علامہ اقبال کی اس گفتگو کے بعد یعنی انہوں نے کنونس کیا اور قائد اعظم کنونسڈ ہو گئے. حالانکہ قائد اعظم محمد علی جناح خود ایک بہت ہی مدبر, پڑھے لکھے, اور جو یعنی ان کی صفات بیان کی جائیں وہ کم ہے, یعنی چیزوں کو سمجھتے تھے, جانتے تھے. لیکن علامہ کے سامنے وہ ان کی دلائل پر, ان کے موقف پر جو ہے وہ وہاں پر کنونسڈ ہوئے, اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس آئیں گے. اب آپ دیکھیے اگر اس کنیکشن کو آپ جوڑیں تو آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا کہ علامہ اقبال کا اس میں کیا رول ہے. یہ 1930 اور اس کے بعد کی باتیں ہیں, 1932 اور اس طرح کی. تو اس کے بعد دیکھا گیا کہ 1934 میں قائد اعظم محمد علی جناح 1934 میں واپس آ گئے, اور وہ برے صغیر آ گئے, اور پھر یہاں انہوں نے جدوجہد شروع کی. اور آپ نے دیکھ لیا پھر 1940 میں 6 سال کے بعد
قرارداد لاہور، جسے اب قرارداد پاکستان کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ سامنے آئی. تو اس کا مطلب ہے کہ علامہ اقبال نے جو بیک ڈور کے اوپر کام کیا، جو انہوں نے لابنگ کی، جو انہوں نے قائد اعظم کو آمادہ کیا، یہ سب سے بنیادی کام تھا کہ وہ قائد اعظم کو واپس لائے، آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت ان کے ہاتھ میں دی، ان کے ساتھ کھڑے رہے اور ان کے ساتھ آگے بڑھ گئے. اور آپ کو بتاؤں کہ ہوم لینڈ کا جو کانسیپٹ ہے، جی علامہ اقبال نے 1930 میں دیا سب سے پہلے، جسے آپ خطبہ الہ آباد بھی کہتے ہیں. وہاں خطاب کرتے ہوئے جو علامہ اقبال نے کہا کہ ہمیں جو ہے ایک الگ وطن ناگزیر ہو چکا ہے. اور اسی طرح جو فلسطین سے متعلق قائد اعظم کی بات ہے، تو علامہ اقبال کی بھی ایک بات میں کہہ دیتا ہوں کہ جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فلسطین گئے تھے مفتی اعظم فلسطین کی دعوت پر، وہاں انہوں نے ایک بڑی کانفرنس میں شرکت کی اور کچھ دن وہاں گزارے، کچھ شعر لکھے، کچھ نظمیں لکھی، اور جب واپس تشریف لائے تو آنے کے بعد بڑا تاریخی جملہ انہوں نے بیان کیا. فرمایا کہ اگر فلسطینیوں کی حمایت کے لیے علامہ اقبال کہا کہ مجھ اقبال کو اگر برطانوی حکومت جیل بھی بھیجتی ہے تو میں جیل اور قید و بند کی سختیاں برداشت کرنے کو تیار ہوں، لیکن فلسطین میں جو کچھ دیکھ آیا ہوں، جو کچھ فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، میں اس خیانت پر خاموش رہنے والا نہیں ہوں. اچھا صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جیسے پاکستان جو تھا یا پاکستانی جو اس وقت کے لوگ جو تھے ایک الگ وطن کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، سیم یہی چیز جو ہے فلسطین کے لوگ اپنی انڈیپینڈنس لینے کے لیے اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا ڈفرینسز یا کیا سملیرٹیز دکھتی ہیں ان دونوں چیزوں میں؟ دیکھیے سملیرٹیز تو نہیں ہیں، اور جو جدوجہد یہاں بر صغیر میں ہو رہی تھی وہ کچھ اور تھی. یعنی یہاں ہم آزادی چاہتے تھے، یہاں پر ہمارا مسئلہ تھا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں جو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. وہاں ہمارا ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہاں پر فلسطین تھا، اور فلسطین میں 3 آسمانی مذاہب کے لوگ، یعنی 3 اہل کتاب مذاہب وہاں پہ آباد تھے. یعنی جو عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں، جو یہودی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں، اور مسلمان جو کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے ساتھ ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنا جو ہے وہ آخری نبی مانتے ہیں. تو وہاں یہ مسئلہ نہیں تھا جو یہاں پر تھا. یہاں تو دو قومی نظریے کی بنیاد تھی. یہ دو قومیں ہیں، دونوں کے جو آئیڈیالوجیز ہیں وہ الگ ہیں، رہنا سہنا الگ ہے، کھانا پینا الگ ہے، لباس الگ ہے، حلال و حرام کی چیزوں میں فرق ہے، ہر چیز فرق ہے، حتیٰ عبادت میں فرق ہے. یعنی کوئی مسلمان کسی وہ مندر میں جا کے تو نماز نہیں پڑھ سکتا، اور نہ کوئی ہندو آ کر وہ کسی وہ مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے. تو یہاں جو قائد اعظم محمد علی جناح یا ہمارے جو بانیان پاکستان ہیں، ان کی جو سٹرگل تھی اور عوام کی، وہ یہ تھی کہ جو مسلمان اکثریت میں ہیں، جو مسلمانوں کی جو اکثریتی علاقے ہیں، وہ اپنا ایک الگ وطن بنا لے جہاں وہ آزادی سے اپنی پریکٹس کریں، اپنے مذہب کے مطابق جئیں، اپنے طریقے سے جئیں. آج آپ یہ دیکھیے نا ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، مجھے کسی نے وہاں سے بھیجی ہے ہندوستان سے. 2 خواتین ہیں، آپ ہی کی طرح انہوں نے حجاب پہنا ہوا ہے، اور وہ باحجاب خواتین کو ہندو چھچورے جو لڑکے ہیں، جو افراد ہیں، وہ ان پہ کلر پھینک رہے ہیں. بھائی آپ ہولی منائیں، آپ کا مذہب ہے یہ میرا مذہب نہیں ہے. یہ ہماری خواتین کا، ہماری بہنوں ماؤں کا یہ مذہب نہیں ہے، نہ ہمارے عقیدے میں ہے. آپ کو ہولی منانی ہے، آپ منائیے. تو یہ وہ مسائل تھے جو قائد اعظم اور جو اس وقت کے بانیان پاکستان تھے اس وقت فیل کر رہے تھے، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. یہ میں نے مثال اس لیے پیش کی ہے کہ کرنٹ ہمارے جو لوگ ہیں، جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ سمجھے کہ کیوں بنا ہے پاکستان. جو فلسطین کا مسئلہ ہے، وہاں پر میں آپ کو بتاؤں، وہاں پر باہر سے لا کر سیٹلرز کو آباد کیا جا. برے صغیر میں سیٹلرز باہر سے آ کر آباد نہیں ہوئے. یہاں ہاں یہ ضرور ہے کہ یہاں پر جو فائٹرز ہیں، جو جن کو کہنا چاہیے کہ کیا کہنا چاہیے ان کو، جنگجو ہیں، جنہوں نے یہاں پر حملے کیے ہیں. مثلا تاریخ پڑھائی جاتی ہے کہ بھئی محمد بن قاسم ہے، فلاں ہے، محمود غزنوی ہے، اور شہاب الدین غوری ہے، اور بہت سارے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہیں. یہ سب باہر سے آئے تھے، یہ بات صحیح ہے، لیکن انہوں نے آ کر یہاں حملے کر کے چلے گئے. اس کے اوپر بہت ساری یعنی کانسیپٹس ہیں، ان کے حق میں بھی ہیں، اور جو انہوں نے یہاں کارنامے کیے اس کے خلاف بھی ساری چیزیں، ہم اس میں نہیں جاتے. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کے مطابق جو بر صغیر ہے، یہاں پر جس دن پہلا مسلمان ہوا شخص ہندو یعنی کنورٹ ہو گیا وہ اسلام کی طرف، اس کا مطلب 2 قومی نظریہ اس دن یہاں پہ پیدا ہو گیا. اب اس میں کسی کا کردار نہیں ہے، اس میں آپ سمجھ لیں کہ قائد اعظم کا بھی کوئی کردار نہیں ہے. اس میں جو یہ کہانی پڑھائی جاتی ہے ہمیں کہانیوں میں کہ فلانے 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 آئے، ان کا بھی کوئی رول نہیں ہے. انہوں نے تلوار کے دور پہ آ کے جو کچھ کیا سو کیا. ان سے پہلے کا رول ہے. جو تاریخ ہمیں ملتی ہے وہ بہت کئی 100 سال پیچھے ہے، بنو امیہ اور بنو عباس سے بھی پہلے کی ہے. اس میں پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ایک تاریخ ہے کہ جس میں واقعہ کربلا کے بعد اولیاء اللہ اور پیغمبر گرامی کی اولاد اور ان کی جو گھر والے تھے ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، چن چن کے مارا جا رہا تھا. اس زمانے میں کچھ اولیاء اللہ
ہجرت کر کے سندھ آ گئے تھے بلوچستان کے راستے سے, مختلف راستوں سے وہ ادھر آئے. ادھر آ کر انہوں نے رہنا شروع کیا تو یہاں ہندوستان تھا, بہت بڑی ایک آبادی تھی. تو یہاں جب وہ آ کر رہے تو انہوں نے تبلیغات کی, ان کے کردار سے, ان کی تبلیغ سے لوگ یہاں تو مسلمان ہوئے. اس وقت کوئی پہلا مسلمان یہاں ہوا, یہ ابھی نہیں ہوا کہ مثلا کوئی جنگیں ہوئیں اور بڑے بڑے نامور جو میں نے نام بتائے وہ آئے اور انہوں نے آ کے کارنامے. نہیں, وہ تو بعد کی کہانی ہے, اس سے پہلے کئی سو سال پرانی داستان ہے. تو قائد اعظم نے اسی لیے کہا تھا, یہ قائد اعظم کا کال ہے, انہوں نے کہا جس دن بر صغیر کی سرزمین پر پہلا ہندو مسلمان ہوا, ہمارا دو قومی نظریہ پیدا ہو گیا, کیونکہ اب یہ ہندو جو تھا پہلے یہ مسلمان ہو گیا ہے, اب یہ ہندو گھرانے میں نہیں رہ سکتا, ساتھ نہیں رہ سکتے. بات ختم ہو گئی. یہ اصل چیز ہے, یہ یہاں کا یہ مسئلہ ہے. یہ کوئی سملیرٹی فلسطین میں نہیں ہے. فلسطین کا مسئلہ ہے کہ یہ فلسطین فلسطینیوں کا وطن تھا, وطن ہے. باہر سے لا کر برطانیہ نے, فرانس نے, امریکہ نے لوگوں کو وہاں پہ آباد کیا, مقامی لوگوں کو ان کے گھر سے نکالا. ہم نے کسی مقامی کو نہیں نکالا, ہم تو خود ہی مسلمان ہوئے. یہاں پر مسلمان بڑھتے رہے بڑھتے رہے. اب ایک لمبی بحث ہے کہ کوئی تلوار کے دور پہ ہوا یا کوئی محبت میں ہوا, یہ ایک الگ بات ہے. جو تلوار کے دور پہ ہوئے وہ بعد میں وہ پلٹ گئے, وہ کھڑے نہیں رہے. انہوں نے بعد میں ملتان میں کیا کچھ کیا وہ پوری تاریخ ہے, اور انہوں نے کیا کیا چھوڑے اس بات میں. یہ بہت اتنی لمبی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ فلسطین کاز میں اور اس میں سملیرٹی اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک الگ جدوجہد تھی. فلسطینیوں کی جدوجہد ایک جو ہے وہ الگ تھی. وہ اپنے وطن کو بچا رہے تھے کہ جو باہر سے ان کے اوپر قابضین آ رہے تھے اور ان کو نکال رہے تھے, وہ اس کی سٹرگل کر رہے تھے. اور آج بھی ان کی سٹرگل وہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ فلسطین فلسطینیوں کا جو ہے یہ وطن ہے, اور یہ باہر سے جو آئے ہیں یہ سیٹلرز کو کالونیل سیٹلر, جو انٹرنیشنل ریلیشن کی زبان میں پولیٹیکل سائنس میں ان کو کہا جاتا ہے کالونیل سیٹلرز کہا جاتا ہے, یا سیٹلرز کالونیل کہا جاتا ہے, کہ جو آباد کار ہیں یہ آئے ہیں وہاں پر, انہوں نے قبضہ کیا. تو لہذا وہ اپنی سٹرگل کر رہے ہیں. پاکستان نے اپنی سٹرگل کی, پاکستان نے آزادی حاصل کر لی, انگریزوں سے, ہندوؤں سے ایک الگ اپنی ٹیریٹری ڈیفائن کر لی. اور یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں اس زمانے سے اب کافی بہتر ہیں. جو ایک مثال میں نے دی, مثلا ایک مسلمان خواتین کیوں منائے ہولی, کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپ کا دین ہے, آپ منائیں. ہم تو کسی ہندو کو نہیں کہتے کہ رمان پکڑ کے بھائی آ جاؤ یہ مسجد میں نماز پڑھ لو. بھائی وہ کیوں پڑھ لے, وہ ہندو مذہب پر ہے, وہ اپنے مذہب پہ قائم رہے, جو اس کی عبادتیں کرے. تو ہمیں بھی وہاں پر ہندوستان میں ان مسائل کا سامنا ہے. یہ وہ ساری مشکلات تھیں جس کی وجہ سے ہمارے بڑوں نے, بزرگوں نے قربانیاں دی, گھر بار لٹائے, حتیٰ جو ہماری عزتیں لٹوائیں. اس کے بعد اتنی بڑی قربانیاں نہیں, وہ عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اس کے بعد جا کر یہ پاکستان ملا ہے, تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اچھا سر, مجھے آپ یہ بتائیں, جیسے قرارداد پاکستان اس وقت پاس ہو رہی تھی, اس وقت اس کی جب ایکٹیویٹیز وغیرہ چل رہی تھیں, تو اس وقت کی جو برٹش جو اتھارٹیز تھیں اور ہندو پولیٹیکل اتھارٹیز تھیں, ان کے کیا ریئیکشن تھے اس قرارداد کو دیکھتے ہوئے؟ شروع میں تو برٹش جو تھے انہوں نے اس کو قبول کر لیا تھا, قرارداد لاہور کو, اور بعد میں ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے اور مسلمان اب ٹھہرنے, کیونکہ 6 سال کے اندر یہ موومنٹ بہت اوپر چلی گئی, بہت ساری ڈیولپمنٹس آ گئی تھی 46 تک, جس کے بعد اب ان کے بھی اختیار میں نہیں رہا تھا کہ وہ اس کو بریک لگا سکیں. بہرحال ان کے ہاتھ سے, لیکن ہندو بہت ناراض تھے. ہندوؤں نے بہت بڑی بڑی تحریکیں بھی چلائیں اس کے بعد, قرارداد آنے کے بعد, یعنی انگریز کے خلاف. انہوں نے انگریز کو بلیم دیا کہ تم جو ہے وہ یہ سارا کام کروا رہے ہو اور تمہاری وجہ سے ہندوستان تقسیم ہو جائے گا. تو انہوں نے انگریز کے خلاف کیمپین چلائی اور ایک تحریک بھی چلائی تھی, ہندوستان چھوڑ دو تحریک کے نام سے. اس طرح کی کئی تحریکیں انہوں نے چلائیں, لیکن وہ بے سود رہیں, کیونکہ یہ ہو گیا تھا کہ اب یہ جو مسلمان اکثریتی علاقے ہیں وہ نہیں رہ سکیں گے. تو لہٰذا ان کی ناراضگی اپنی جگہ تھی, لیکن جو سٹرگل تھی مسلمانوں کی وہ اپنی جگہ پر کامیاب تھی. اچھا سر, مجھے آپ یہ بتائیں کہ جیسے ٹھیک ہے, اس وقت جو قرارداد لاہور تھی, قرارداد پاکستان تھی, اس کے اندر ریزولوشن کے اندر ہمارے آبجیکٹیوز موجود تھے, ہمارے پرنسپلس موجود تھے. تو آج کا پاکستان, سب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ آج کا پاکستان ان آبجیکٹیوز کو نہیں فالو کرتا یا اس پہ کام نہیں ہو رہا. تو اس پر آپ کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھیے, یہ تنقید کرنا بہت آسان ہے, اور آج کل تو ہر کسی کے پاس یہی کام ہے. جس کو کوئی کام نہیں ملتا وہ گھر بیٹھ کر پاکستان پہ تنقید کرتا ہے اور پاکستان کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرا خیال ہے دیکھیں, یہ ہمارا وطن ہے, ہمارا گھر ہے. اگر ہم اپنے گھر کو نہیں سنواریں گے, اپنے گھر کی خرابیوں کو دور نہیں کریں گے, اس کو اچھا نہیں کریں گے, کون کرے گا؟ کیا کوئی باہر سے آ کر اس کو ٹھیک کرے گا؟ نہیں کرے گا. خرابیاں کس کی وجہ سے ہیں؟ اپنے لوگوں کے, ہماری وجہ سے ہی ہیں, کوئی باہر والوں کی وجہ سے تو نہیں ہے نا. اب خلاصہ یہ ہے کہ جو آبجیکٹیو سے ریزولوشن میں, قرارداد پاکستان میں, یا پھر جو قرارداد مقاصد بھی آئی بعد میں, آپ دیکھیں نا آپ کا کانسٹیٹیوشن کس چیز پہ سٹینڈ کرتا ہے. آج قرارداد پاکستان میں بھی یہی تھا, حقوق کی بات کی گئی, اقلیتوں کی بات کی گئی, حاکمیت کی بات کی گئی. پھر قرارداد مقاصد جو اس کا تسلسل ہے 49 میں, اس کے اندر بھی سارا یہی کہا گیا کہ حاکمیت اللہ کی ہے,
ٹھیک ہے نا, بندے اس کے جو ہے وہ نمائندے ہیں, سرونٹس. ٹھیک ہے نا, وہ اس کو کام کریں گے, خدا کے سامنے جواب دیں, عوام کے سامنے جواب دیں, صادق اور امین ہونے چاہیے, یہ 62 63 آرٹیکل. تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ یعنی دیکھیں, میں اس چیز سے 100% وہ کہتا ہوں کہ یقیناً کچھ مشکلات ہیں, کچھ مسائل ہیں, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ بالکل ختم ہیں, بالکل ڈیڈ ہیں. نہیں, آپ ہیں, ہاں ان مشکلات اور خامیوں کو ہم نے دور کرنا ہے. اب 100% کوئی کام نہیں ہو رہا, اس کی وجہ ہمیں چیک کرنی ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا, پھر اس میں اپنا رول پلے کرنا ہے. یہ نہیں کرنا ہے کہ بیٹھ کر تنقید کرنی ہے, یہ سوشل میڈیا آپ کے پاس آ گیا ہے تو آپ اس پہ بیٹھ کے تنقید کرتے رہیں اور آپ عوام کو ڈی مورلائز کریں. دیکھیں, دشمن جو ہمارا وہ دشمن ہے نا, کون ہے؟ انگریز تھا, جی. آج بھی ہے. انہوں نے صدیوں اس پہ کام کیا کہ ہمیں سست بنائے, ہمیں کام نہ کرنے والا بنائے, ہمیں کاہل بنائے, ڈرپوک بنائے, خوفزدہ رہنے والا بنائے. یہ انہوں نے کام کیا. اس کے لیے انہوں نے ملٹیپل جس کو کہنا چاہیے کہ ٹولز استعمال کیے ہیں, کلچرل ٹولز استعمال کیے ہیں, ایجوکیشنل ٹولز استعمال کیے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. آج ہم یہ دیکھتے ہیں نا, سلیبس بھی تو یورو سینٹرک کا پورا سارا بالکل ایسی, یورپین سب. بالکل ایسی ہے. بالکل یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو ذہن ہیں, جو ہمیں ذہنی غلام کہا جاتا ہے, وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بچپن سے کیونکہ برین واش کر. اس وجہ سے کہ ہمارے اوپر جو استعماری نظام تھا, آباء و اجداد اس کے غلام بنے رہے. ان آباء و اجداد کے جو بچے پیدا ہوئے, وہ پھر آگے آ کر انہوں نے بھی ان کی غلامی اختیار کی. آج تک جو حکومتوں میں آئے, وہ غلام ابن غلام ہی آتے رہے. اچھا سر, جیسے ابھی فلسطین کے اندر ایک اسٹرگل چل رہا ہے اپنی انڈیپینڈنس لینے کے لیے, یا اپنی جدوجہد چل رہی ہے ان کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ڈپلومیٹک طریقے سے سالو ہو سکتا ہے, یا صرف ملٹری آپشن ہی ہے ان کے پاس جو اس کے ذریعے یہ اپنے سارے معاملات ریزالو کر سکیں ہیں؟ اگر بطور آپ پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی زبان میں بات کریں کہ جو ماڈرن چیزیں ہیں, میں زیادہ ان پر بلیو نہیں کرتا ہوں, صرف پڑھنے کی حد تک رکھتا ہوں. اس میں تو یہی ہے کہ دیکھیں, دونوں طریقے ہی ہیں کہ آپ کو طاقت بھی دکھانی ہے, آپ کو مذاکرات بھی کرنے ہیں. لیکن ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ صرف مذاکرات کرنے چاہیے. اچھا, مذاکرات چلیں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو, میں بھی نہیں چاہتا, آپ بھی نہیں چاہتی, خود فلسطینی بھی نہیں چاہتے کہ کوئی قتل عام ہو. ٹھیک ہے, جنگ نہیں ہو تو پھر کیا ہو, مذاکرات ہو. کس کے ساتھ ہوں؟ وہ جو 77 ایئر سے جس نے آکوپائڈ کیا ہوا سارا کچھ. اچھا چلیں, مذاکرات ہم نے کیے, کیمپ ڈیوڈ ہو گیا, اوسلو 1 اوسلو 2 ہو گیا, ہوتے گئے معاہدے, جنگیں بھی ہو گئیں. اچھا جی, اب کیا کریں؟ اسرائیل نے تو کسی ایگریمنٹ کی کوئی وہ نہیں کی, کوئی پاسداری نہیں کی. اس نے آبادیاں بڑھائیں, فلسطینیوں کو نکالتا رہا, قتل کرتا رہا, جیلوں میں بند کرتا رہا, بچوں کو قتل کرتا رہا. ابھی بھی جو کچھ کر رہا ہے ہمارے سامنے ہے. تو کیا مذاکرات کریں؟ سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مذاکرات کریں, بھئی کیا کریں؟ مذاکرات تو کر کے یہ سارا انجام ہوا ہے. یہ بات جان لیں کہ جب تک آپ طاقتور نہیں ہوں گے, دشمن آپ سے بات بھی نہیں کرے گا. اگر مذاکرات بھی کرے گا تب کرے گا جب آپ طاقت میں ہیں. آج جو کچھ حماس نے کیا ہے, حماس نے اپنی طاقت دکھائی ہے, تو دشمن مذاکرات کر رہا ہے, معاہدے کر رہا ہے. البتہ جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں آج یہ پروگرام, سیز فائر ٹوٹ چکا ہے, وہاں پہ جنگ دوبارہ شروع ہو چکی ہے, قتل عام دوبارہ جاری ہے, جینوسائیڈ دوبارہ ہو رہی ہے. لیکن بالآخر 26 جنوری 2025 کو ایک سیز فائر ہوا ہے نا. کیوں ہوا ہے؟ اگر حماس کے پاس طاقت نہ ہوتی تو کیا امریکہ اور اسرائیل اس کے ساتھ مذاکرات کرتے؟ ہرگز نہ کرتے, وہ تو مارتے رہتے. تو بس یہ ثابت ہوتا ہے یہاں پر کہ جو پہلا آپشن ہے وہ ریزسٹنس کا ہے. جب آپ ریزسٹنس کریں گے, خود یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن نمبر 3246 ہے, میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پر میں نے اس کو پنڈ کیا ہوا ہے, آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں. وہ یہ آپ کو اجازت دیتی ہے کہ اگر آپ کی زمینوں پر قبضہ ہو جائے تو یہ عوام کے پاس رائٹ ہے کہ وہ مسلح جدوجہد کے ذریعے اپنی زمینوں سے قبضہ آزاد کروائیں. یہ یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پراپر اپنا کیا کہنا چاہیے, لیجیٹیمیٹ, جو ریزسٹنس ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہے. اس کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو ریزسٹ کریں, اور جب ریزسٹ کریں گے تو مذاکرات ہوں گے. ہم بھی نہیں چاہتے قتل عام ہو, ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے, بات چیت سے ہو, ایک ریفرینڈم ہو جائے. ایک آسان کام ہے کہ ریفرینڈم ہو جائے. آپ ریفرینڈم کریں, فلسطینیوں کو فیصلہ کرنے دیں. جو فلسطینی آپ نے فلسطین سے نکال دیے ہیں, یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے, برطانیہ کی ذمہ داری ہے, اور ساری عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ ان فلسطینیوں کو واپس لائیں, اپنے وطن میں آ جائیں. آنے کے بعد یہ سب ایک ریفرینڈم کے ذریعے یہ فیصلہ کر لیں کہ مستقبل کیا ہوگا. اگر وہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ جو بعد میں آئے تھے صہیونی, ان کو بھی رہنے دیا جائے, تو بھائی یہ ان کا فیصلہ ہے, وہ رہنے دیا جائے, دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اور اگر وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ نہیں, یہ جدھر سے آئے تھے ادھر چلے جائیں, تو اس فیصلے کا بھی احترام کریں. تو ریفرینڈم کیا ہے؟ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن, حق خود ارادیت. اب حق خود ارادیت ہی فیصلہ کرے گا, اور حق واپسی فلسطین کا. تو یہ آسان حل ہے.
اچھا سر، میں ایک بڑی کنٹروورشل بات کرنے والی ہوں قرارداد لاہور کے بارے میں. سب کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ایکسپرٹس بھی کچھ ایسے ہیں جو بولتے ہیں کہ جب پاکستان بنایا جا رہا تھا تو وہ جو تھی ایک کچھ مسلم ایلیٹس تھے، ان کی پولیٹیکل امبیشن سے یہ مطلب یہ مسلمانوں کے لیے، یہ اوور آل مسلمانوں کے لیے نہیں بنائی جا رہی تھی. تو آپ کیا بولیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے، وہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر قائد اعظم کے اس ایک تقریر کا سہارا لیتے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج آپ سب آزاد ہیں، جی. اپنے مذہب میں، اپنے دین میں، اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں آزادی سے رہیں، عبادت کریں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید قائد اعظم نے کوئی سیکولرزم کو پروموٹ کیا. حالانکہ قائد اعظم کی باڈی لینگویج سے بھی آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی مولوی نہیں تھے، کوئی بہت بڑی داڑھی نہیں تھی. کوئی نہیں کہ کوئی داڑھی ہوگی تو کوئی آدمی آپ کو اسلامی ہوگا. بغیر داڑھی کے بھی ہمارے جیسے لوگ بھی مسلمان ہیں اس معاشرے میں. اب ہماری مسلمانیت پہ کیوں شک کرے گا؟ تو قائد اعظم کی اسلام پہ بھی کوئی شک نہیں کر سکتا اور کرنا نہیں چاہیے. پہلی بات تو قائد اعظم یہ ایک مسلمان رہنما تھے، بینگ اے مسلم لیڈر. اچھا چلیں، وہ اس کال کا سہارا لیتے ہیں. وہ اس بات کا کیوں ڈکلیئر نہیں کرتے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا، ابھی جو میں نے بیان کیا کہ بر صغیر میں جس دن پہلا شخص شرف بے اسلام ہوا تو ٹو نیشن تھیوری نے جنم لے لیا. تو ٹو نیشن تھیوری کیا ہے؟ پتہ چل جاتا ہے ہندو اور مسلمان دو الگ قوم ہیں. اس کا مطلب کہ یہ اسلام ہی کی بنیاد پہ بنا ہے، کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہی بنا ہے. ورنہ تو ہندو مسلمان تو اکٹھے رہ رہے تھے وہاں پر. اگر سیکولر اسٹیٹ بنانا ہوتا تو سیکولر اسٹیٹ تو آلریڈی ہندوستان تھا. قائد اعظم کو کیا مسئلہ تھا کہ بھئی مسلمانوں کو جو ہے نا وہ الگ جا کے وہ مسلم سیکولر اسٹیٹ بنائے؟ نہیں، ان کو آلریڈی ایک سیکولر اسٹیٹ تو تھی وہاں پہ. انگریز بھی جب تک تھے یا ان سے پہلے، انگریزوں سے پہلے اور انگریزوں کے بعد بھی وہاں کوئی ہندو مسلم کو وہ نہیں تھا. اگر وہ چھوڑ دیتے سب کو آزاد، جیسا کہا گیا کہ بھئی ٹھیک ہے ہر کسی کا اپنا اپنا معاملہ ہے وہ دین، تو وہ دین کا اپنا معاملہ ہوتا، سیاست کا اپنا معاملہ ہوتا. انگریز حکومت کرتے رہتے، ہندو بھی کرتے رہتے، مسلمان جیسے آج خواتین کو ہولی کھلائی جا رہی ہے زبردستی تو کھلتا رہتا، یہ کام ہوتا رہتا. تو یہ ہرگز نہیں ہے، یہ کمزور دلیل ہے. یہ بہت ہی جس کو کہنا چاہیے جو کمزور لوگ ہیں. یہ لوگ پہلے کہتے تھے قائد اعظم کو کہ قائد اعظم استعمار کے ایجنٹ ہے. جب اس میں ناکام ہو گئے اب کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے سیکولر پاکستان. بھائی پاکستان بنایا ہی مسلمانوں کے لیے تھا، بنایا ہی اس لیے تھا کہ وہ مسلمانوں کی اکثریت کو جمع کریں گے، وہ مسلم اسٹیٹ بنے گی. اسی لیے اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. تو یہ بہت ہی ایک کمزور اور ضعیف قسم کا موقف ہے جس کی اتنی کوئی وقت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے، اور اس کام کے پیچھے لاجک بہت ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری، آئیڈیالوجی آف پاکستان. اس کے پیچھے پوری لاجک ہے. لاجک ہی یہی ہے کہ اسلام اور ہندو جو ہے وہ الگ ہے، رہ نہیں سکتے. یہ خلاصہ ہے. اچھا سر، آپ کو لگتا ہے کہ پارٹیشن بیسٹ سولوشن تھا، کہ کوئی اور سولوشن موجود نہیں تھا؟ کیونکہ اب اس پارٹیشن کی وجہ سے اب انڈیا کے ہمارے جو سارے حالات ہیں وہ تب سے چلے آ رہے ہیں اور ابھی تک خراب ہے. اگر پارٹیشن نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ آپ دیکھیں گائے آپ کو نہیں کاٹنے دیتے آج. نہیں کر میں نے ابھی دو دفعہ یہ بات میں مثال کر چکا ہوں کہ ابھی تازہ ترین خواتین کے ساتھ جو کچھ وہ وہاں پہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ کرتے قتل عام کرتے ہیں، گھر سے نکالنے کا کر رہے ہیں. وہ آج بھی کر رہے ہیں. آج بھی نہ ہماری وہاں مسلمان کی جو ہے وہ عزت محفوظ ہے، نہ ان کی آبرو محفوظ ہے، نہ ان کا مال محفوظ ہے، نہ ان کا کاروبار محفوظ ہے. تو یہ ضروری تھا کیونکہ ہندوؤں کے دل میں کینہ تھا. کینہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے انہوں نے آ کے جو ہے اسلام پھیلا لیا. ہمارے ہندو مسلمانوں نے لگ گئے. ایک کینہ ہم سے تھا، ایک کینہ انگریزوں سے تھا کہ انگریز جب آئے تو انگریزوں نے ہندوؤں کو عیسائی بنانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک قدیم مذہب ہے، ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے ہندوازم کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہندوؤں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ ہمارا مذہب ٹوٹ ٹوٹ کے کوئی عیسائی بن رہا ہے، کوئی مسلمان بنتا جا رہا ہے، ہم کہاں چلے جائیں گے. اس کینے نے ان کو ہمیشہ ہمارے خلاف ابھار کر رکھا ہے. چاہے پاکستان نہ بھی بنتا، تقسیم کا یہ عمل نہ بھی ہوتا، تب بھی انہوں نے ہمارے ساتھ بدترین سلوک رکھنا تھا جیسا آج ہم ہندوستان میں ملاحظہ کر رہے ہیں. میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ عالمی برادری اور ہمارے عواموں کو، لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح وہ مسلمانوں کے ساتھ وہاں زیادتی کی جاتی ہے. اور پھر انڈیا کہتا ہے کہ میں بڑی جو ہے وہ ڈیموکریسی کا حامل ہوں اور میرے ہاں بڑے رائٹس ہیں. کیا رائٹس؟ بہت ہیومن رائٹس ابیوسز ہیں نا. وہاں پہ آپ دیکھیں کس طرح بدترین طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پر ان کو ٹارگٹ کر کے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اچھا سر، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے آج ہم 23 مارچ کی ریزولوشن ڈے جس دن پاس ہوا تھا اس کے دن ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، تو آج کا پاکستانی، آج کا یوتھ جو ہے اس وقت کے آبجیکٹیو کو اپنی اوپر ڈھال کر کس طرح اپنی کنٹری کی ڈیولپمنٹ میں یا کیپیسٹی بلڈنگ میں لگ سکتا ہے؟ دیکھیے 23 مارچ کیونکہ ایک تاریخی دن ہے اور آج کے دن یہی میسج ہونا چاہیے کہ ہم سب جو بھی ہیں، معاشرے کے جو لوگ ہیں، نوجوان ہیں، افراد ہیں، خواتین ہیں، ہر طبقے کے لوگ جہاں بھی کوئی کام کرتا ہے، کوئی دانشور ہے، استاد ہے، کالم نگار ہے، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کچھ بھی ہے، بالآخر یہ ہم سب کا پاکستان ہے.
بے شک اور ہم سب ہی اگر مل کر یونٹی کے ساتھ، اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ اس کو آگے بڑھائیں گے. یہی قرارداد لاہور، قرارداد پاکستان کا پیغام ہے. یہی ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کا پیغام تھا کہ جو انہوں نے بتایا، یونٹی، ڈسپلن اینڈ فیتھ. ٹھیک ہے نا. یہی علامہ اقبال کا پیغام ہے. اقبال نے اپنے جو ہے وہ افکار میں اس بات کی ترویج کی کہ جو نوجوان ہے، جو عوام ہے، انہوں نے آگے لے کے چلنا ہے. تو بہرحال اس دن کی مناسبت سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی روح کے ساتھ، جو پاکستان ہے، جو ہمیں ایک نعمت کے طور پہ ملا ہے. آپ کو پتہ ہے اگر آپ نعمت کا انکار کریں، نعمت پر شکر نہ کریں تو کفر ہے، بے شک یعنی کافر قرار ہو جاتا ہے. کافر وہ نہیں ہوتا جو اللہ کو نہ مانے، بلکہ کافر وہ بھی ہے کہ جو کسی نعمت کے اوپر شکر نہ ادا کرے. تو اب اگر یہ پاکستان ہماری نعمت ہے اور ہم اس پہ شکر ادا نہیں کرتے، اس کو بچاتے نہیں ہیں، اس کے تحفظ کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم کام نہیں کرتے، تو اس کا مطلب کہ ہم اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر رہے، ہم اس کا کفر کر رہے ہیں. اور ہم یہ اور ہم سے تو دنیا میں بھی پھر ہم اس کے اوپر اپنی وہ ذلت دیکھیں گے، اور آخرت میں بھی ہم سے اس کا حساب جو ہے وہ حساب. کیونکہ میں نے کہا کہ پہلے یہ بڑی قربانیوں سے بنا ہے. جو ہمارے بالکل نوجوان سن رہے ہیں، بچے، ان کو جاننا چاہیے کہ یعنی ہر چیز قربان ہوئی ہے. تو جب سب کچھ قربان کر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو ان قربانیوں کو ہمیں ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، ان قربانیوں کو بچانا چاہیے، تحفظ کرنا چاہیے. یہی میرا ایک پیغام ہے کہ ہمیں آگے بڑھ کر اس کو مل کر اس کو سنوارنا ہے، کہ ہم اور آپ نہیں ہیں، ہم ہیں سب. بے شک یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم نہیں کرنا ہے اس کے لیے سب کچھ. شکریہ سر کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا ہمارے پوڈ کاسٹ کے لیے. شکریہ بہت بہت. باقی یہ ہے کہ ملتی ہوں اگلے پوڈ کاسٹ میں نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.